کیا سفر معراج میں دیدار الہی ہوا تھا؟ کیا قرآن و حدیث سے اس بارے میں کوئی روشنی ملتی ہے کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں؟ کامران شیخ، سعودی عرب سے۔ دیکھیں، اس پہ دلائل سے تو میں بعد میں کسی وقت ریکارڈ کروا دوں گا پوری تفصیل سے، لیکن اس میں دونوں رائے ہیں علماء کی۔ بعض علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا۔ میری نظر میں جو دوسرے دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی نفی کی ہے اس کی۔ نور انا اراہ، خود آپ سے حدیث سے میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور تھا، میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا؟ اور اس دنیا کی آنکھوں سے تو قرآن مجید میں بھی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ تو اسی عالم میں گئے، عالم خواب میں یا عالم ارواح میں تھوڑی گئے، وہ تو انہی آنکھوں کے ساتھ گئے۔ بہرحال دوسری طرف بھی دلائل ہیں، لیکن میری رائے میں زیادہ قوی دلائل اس طرف ہیں کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تھوڑی سی تجلی ظاہر کی اور موسیٰ کو بتا دیا، کلیم اللہ کو، لن ترانی ہے موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے کسی قیمت پہ، لن ترانی کو ہرگز یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آخرت میں دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا اور ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت جو اللہ ہمیں آنکھیں دیں گے اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکیں۔ دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرا قول بھی اختیار کرتا ہے، اس کی رائے میں وہ زیادہ قوی ہے، تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پر بیان کیا تھا کہ میں نے جو دلائل دونوں طرف پڑھے ہیں تو میرا اپنا رجحان اسی طرف ہے کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے گستاخی کا فتویٰ لگا دیا میرے اوپر کہ ان کو تو پتہ نہیں معاذ اللہ نبی سے کیا، معاذ اللہ ان کو تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کی فضیلت کے ہی قائل نہیں ہیں۔ او بھائی، نبی کی فضیلت جو قرآن و سنت سے صحیح احادیث سے ثابت ہوگی، نبی نے بتایا ہوگا، ہم اس کے قائل ہوں گے نا۔ اگر میری رائے میں کوئی بالکل بے غبار اور واضح حدیث نہیں ہے اس بارے میں، دیدار کے بارے میں، تو اس میں توہین کی کہاں سے بات آ گئی؟ ہم نبی کی فضیلت کے قائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت آپ کی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سفیر ہیں، اور ایسے سفیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو مجھے فالو کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو فضیلتیں ہمارے نبی کی ثابت ہیں وہ خود اتنی بڑی فضیلت ہیں کہ اس سے بعد اگر کوئی کسی ضعیف حدیث کی بیس پہ یا ایسی حدیث جو واضح نہیں ہے اس کی بیس پر اس روایت سے ثابت ہونے والے مضمون کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس سے پیغمبر کی توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ سرور کائنات ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں، اور سب سے بڑی بات، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ تو اگر کوئی ان بیسس پہ انکار کرتا ہے کہ بھئی دیکھنا ثابت نہیں ہے تو کم از کم اس پہ توہین کے فتوے نہ لگایا کریں۔ ایسے تو کوئی خود سے بہت سارے فضائل گڑ کے بیان کرنا شروع کر دے اور جب علماء انکار کریں تو آپ ان پہ توہین کے فتوے لگا دیں، تو یہ تو پھر ایک تو شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا۔ بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، میں نے کہا کہ دوسری طرف بھی علماء کی رائے موجود ہے، تو اگر کوئی وہ رائے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔